معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب مکرم، شفیع معظم، نور مجسم، مولائے کل، دانائے سبل، ختم الرسل، حسن کل، اخلاق کل، وارث جناں وجہ تخلیق زمین و زمان، دستگیر جہاں، رنگ گسار زمان، سید سربراں، حامی بے کساں، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، احمد مجتبیٰ، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان و شکر ہے جس کی توفیق کے ساتھ جمعہ المبارک کے دن اول وقت میں مسجد میں آنے کی توفیق ہوئی ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا یہاں بیٹھنا، سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبول اجت عطا فرمائے، پھر ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ محترم حاضرین، ربیع الثانی شریف کا یہ ماہ مقدس ہے۔ میں نے جو آپ حضرات کے سامنے دو آیت مقدسہ کی تلاوت کی ہے، 22واں پارہ ہے، سورۃ فاطر ہے، اور آیت نمبر 29 اور 30 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور۔ تین عملوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور جو نماز کو قائم رکھتے ہیں، جو نمازوں کو قائم رکھتے ہیں۔ تیسرا عمل وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ، جو ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں پوشیدہ طور پر اور اعلانیہ۔ یرجون تجارۃ لن تبور، وہ اس تجارت کے امیدوار ہیں جس میں ہرگز نقصان نہیں ہے، جس میں ہرگز نقصان نہیں ہے، یعنی قرآن کی تلاوت کرنے والا، نمبر 2 نمازیں پڑھنے والا، نمبر 3 اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا بندہ ہرگز نقصان میں نہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں نفع ہی نفع ہے، جس میں خسارے والا سودا نہیں ہے۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ، ہم ان کو پورا اجر دیں گے۔ آگے جو اللہ پاک نے بیان فرمایا وہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، حضور کی امت کے لیے۔ فرمایا تم عمل تھوڑا کرو گے
لیکن ہوگا کیا؟ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِ، میں اس عمل کو نہیں دیکھوں گا بلکہ اپنے فضل کے ساتھ اجر کو اور بڑھا دوں گا۔ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِ، تمہارے اعمال جتنے ہیں ان جتنا میں اجر نہیں دوں گا بلکہ اپنے فضل کے ساتھ اور زیادہ دوں گا۔ اِنَّهُ غَفُورٌ شَکُورٌ، بے شک وہ بخشنے والا ہے اور قدر فرمانے والا ہے، قدر فرمانے والا ہے۔ جو اعمال ہم کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی قدر فرمانے والا ہے۔ تو اس آیت مقدسہ کے اندر 3 عملوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 1 قرآن کی تلاوت، نمبر 2 نماز، نمبر 3 اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ تو اس آیت کی ترتیب میں سب سے پہلے تلاوت قرآن کا ذکر ہے کہ جو قرآن پڑھنے والے ہیں وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں نقصان نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو آج کی خطبہ جمعہ میں میں صرف پہلے حصے کو بیان کروں گا کہ اللہ پاک نے فرمایا قرآن پڑھنے والے ایسی تجارت کر رہے ہیں جس میں نقصان نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو آئیں قرآن پاک کی عظمت، قرآن پاک کی شان پر میں احادیث مبارکہ راویوں کے ساتھ، جو راوی حضرات ہیں جنہوں نے حدیث پاک قرآن کی عظمت کے حوالے سے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے باتیں سنی ہیں، ان راویوں کے نام کے ساتھ میں وہ احادیث مبارکہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کے اندر بار بار قرآن پاک پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، سب سے پہلے یہ بات سمجھنے والی ہے کہ ایک بات عام بندہ کرتا ہے اور ایک وہی بات وقت کا بادشاہ کرتا ہے۔ عام بندہ کوئی کرنے والا ہو اس کی بات کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا، وہی بات وقت کا بادشاہ کرتا ہے، اس کی بات ریکارڈ ہوتی ہے، ٹیلی ویژن پہ چلتی ہے، اخباروں میں چھپتی ہے۔ بات وہی ہے جو عام بندے نے کی، لیکن جب کلام کرنے والا بڑا ہو تو اس کی بات بھی بڑی ہو جاتی ہے۔ تو خود اندازہ کریں کہ قرآن پاک کلام کس کا ہے؟ یہ اس خدا کا کلام ہے جس نے سارے جہان کو پیدا فرمایا، یہ اس خدا کا کلام ہے جس نے سارے کائنات کو سجایا ہے، جس نے سارے نبیوں کو پیدا فرمایا ہے۔ اور اتنا بڑا یہ معجزہ ہے کہ آج اس دھرتی پر جتنے بھی انبیاء تشریف لائے ہیں ان کا اگر کوئی معجزہ دیکھنا چاہے تو وہ معجزہ دیکھ نہیں سکتا، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے 1450 سال کا عرصہ بیت چکا ہے، آج بھی اگر حضور کا کوئی معجزہ دیکھنا چاہے تو وہ قرآن کی زیارت کرے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے، اور جو قرآن حضور کے دور میں اترا ہے وہی قرآن آج ہمارے پاس ہے، اس میں کہیں کوئی زیر زبر کی تبدیلی نہیں ہے۔ تو پھر قرآن پاک خزانوں سے بھرا ہوا ہے، اس کے اندر بڑے خزانے ہیں۔ ایک ہے قرآن پاک کا ظاہری ترجمہ جو قرآن پاک کے اندر لکھا ہوا ہے، اور ایک ہے اس کی گہرائی کے اندر جو اس کی تفسیر ہوئی ہے، علماء نے بیان فرمائی ہے،
قرآن کو اتنا ہی کوئی بیان کرے گا جتنا کوئی سمجھتا ہے، جتنی اس کی سمجھ ہے۔ اس کی مثال دیتا ہوں، ایک جہاز پانی پہ چل رہا ہے، اس کے اندر سواریاں بیٹھی ہیں، ان ساری سواریوں کی نظر صرف پانی کی سطح پر ہے، اوپر جو اوپر پانی کی سطح ہے وہ صرف اس کو دیکھ رہی ہے، لیکن جو جہاز چلانے والا ہے اس کی نظر پانی کی تہہ تک جا رہی ہے۔ وہ کمپیوٹر کے ذریعے پانی کی تہہ تک سارا سمندر کا نظام دیکھ رہا ہے، کہاں پتھر ہیں، کہاں کوئی چٹانیں ہیں، کہاں کوئی پہاڑ واقع ہے اندر، وہ سارے زمینی معاملات کو سمجھ کے جہاز چلا رہا ہے۔ تو ساری سواریاں اس معاملے کو نہیں سمجھتی۔ بلا تشبیہ قرآن پاک کے اندر بھی بڑے خزانے ہیں، بے بہا خزانے ہیں، لیکن ان کو پانے کے لیے کوئی علم کا غوطہ زن چاہیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ یہ علم کے غوطہ زن ہے، امام شافعی یہ علم کے غوطہ زن ہے، امام مالک یہ علم کے غوطہ زن ہے، امام احمد بن حنبل یہ علم کے غوطہ زن ہے۔ انہوں نے اندر سے تہہ تک جا کے جو خزانے ملے ہیں وہ حضور کی امت کو عطا فرمائے ہیں۔ حضور الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی بارگاہ میں علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بیٹھے تھے، قاری صاحب نے ایک قرآن کی آیت پڑھی تو عبد الرحمن ابن جوزی فرماتے ہیں اس آیت کی 11 تفسیریں میں جانتا تھا۔ کتنی تفسیریں؟ 11 تفسیریں میں جانتا تھا، اور میں سمجھتا تھا کہ شاید اس آیت کی 11 ہی تفسیریں ہیں، لیکن میں حیران ہو گیا کہ جب قاری صاحب اس آیت کی تلاوت کر کے بیٹھ گئے تو 11 تفسیریں جو مجھے آتی تھیں وہ حضور غوث پاک نے بیان فرمائیں، اور بیان فرمانے کے بعد مزید 40 تفسیریں اور بھی بیان فرما دی۔ میں حیران ہو گیا کہ اور یعنی مجھے 11 تفسیروں کا علم تھا، اور اس کے بعد 40 تفسیریں غوث پاک نے آگے بیان فرما دی، تو میں سمجھ گیا قرآن کا انالج جتنا کسی کے پاس ہے اتنا ہی کوئی بیان کرے گا۔ تو قرآن کے اندر بڑے ہی خزانے ہیں، خود اندازہ کریں۔ یہ تو عبد القادر جیلانی کے علم کا حال ہے کہ ابن جوزی کی 11 تفسیروں کے بعد 40 تفسیریں مزید اپنی طرف سے فرما دیں، تو پھر امام الانبیاء کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کتنا! فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیہقی شریف کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں میں حضور کے پاس آیا کرتا تھا، حضور نے مجھے سورت بقرہ پڑھانی شروع کی۔ کون سی سورت؟ امام الانبیاء۔ آپ فرماتے ہیں میں حضور کے پاس آیا اور امام الانبیاء نے سورت بقرہ مجھے شروع کرائی، تو پتہ کتنے سال لگے؟ فاروق اعظم فرماتے ہیں 12 سالوں کے اندر میں نے سورت بقرہ پڑھی ہے۔ خود اندازہ کریں، پڑھانے والے امام الانبیاء ہوں اور پڑھنے والے فاروق اعظم ہوں، پڑھانے والوں نے کیا کیا پڑھایا ہوگا، پڑھنے والوں نے کیا کیا پڑھا ہوگا۔ آج یہ فتنوں کا دور ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں جو ہماری مجلس میں آ کے بیٹھ جائے تو 2 مہینوں کے اندر ہم اسے عالم بنا دیں، یہ فتنوں کا دور ہے۔ اور کوئی کہہ رہا ہے نعوذ باللہ قرآن پڑھ کے کہ حضور امی ہیں، اور امی کا معنی اپنی طرف سے بیان کیا جا رہا ہے کہ امی کا معنی ہے ان پڑھ، اور حضور کے بارے میں بھی یہی لفظ یوز کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں مولوی، جن کی باتیں تو پڑھ کے خود عالم بن گیا ہے، جن کی باتیں تو نے خود پڑھی ہیں، تو باتیں پڑھ پڑھ کے تو عالم بن گیا ہے،
اور ان کے بارے میں یہ معنی کر رہا ہے وہ امی ہیں. امی کا معنی جب نبی کی طرف منسوب کیا جائے تو ان پڑھ معنی نہیں کیا جائے گا، بلکہ معنی کیا جائے گا بے پڑھے ہوئے. کیا معنی ہوگا؟ یہ سارے بولے، بڑا ضروری عقیدہ بیان کر رہا ہوں. امی کا معنی جب حضور کی طرف نسبت کی جائے تو معنی کیا ہوگا؟ بے پڑھے ہوئے. اس کا مطلب ہے جنہوں نے دنیا میں آ کے کسی سے نہ پڑھا ہو. الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن پڑھایا. خود اندازہ کریں، پڑھانے والا خدا ہو، پڑھنے والے مصطفیٰ ہو. پڑھانے والے نے کیا کیا پڑھایا ہوگا اور پڑھنے والوں نے کیا کیا پڑھا ہوگا. اللہ اکبر. تو لفظ امی کا معنی ہے بے پڑھے ہوئے. اس لیے تمام انبیاء، میں نے کیا جملہ بولا ہے، تمام دنیا میں آ کے نہیں پڑھتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ استاد کا احترام ضروری ہے یا نہیں؟ استاد کے سامنے ادب سے بیٹھنا ضروری ہے یا نہیں؟ تو اگر نبی دنیا میں آ کے کسی کے سامنے بیٹھ جائیں اور اسے استاد مانے تو فضیلت استاد کی زیادہ ہے یا شاگرد کی؟ بولیے نا. استاد کی زیادہ ہے نا. تو نبی اگر دنیا میں آ کے پڑھے گا کسی سے تو پھر تو پڑھانے والے کی شان بڑھ جائے گی. اللہ نے نبیوں کی شان کو سب سے بلند فرمایا. فرمایا نبیوں کو میں خود پڑھا کے بھیجوں گا تاکہ کسی کے پاس نہ پڑھیں. اگر پڑھیں گے تو پڑھانے والے کی شان بڑھ جائے گی، نبی کی شان کم ہو جائے گی، اور اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے. تو یہ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ امی کا معنی جب نبی کی طرف کیا جائے گا تو اس کا معنی ہے بے پڑھے ہوئے. دنیا میں آ کے نہیں پڑھے بلکہ خدا نے اپنے محبوب کو پڑھا کے بھیجا ہے. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں قرآن لے کر آنے والے فرشتے کا نام کیا ہے؟ جبریل امین. بولے نا ذرا، جبریل امین. حضرت جبریل علیہ السلام آئے نا حضور کی بارگاہ میں. اس حدیث پاک کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور کی بارگاہ میں آئے تو جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں حضور الف. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے جان لیا ہے. لام، فرمایا میں نے یقین کر لیا ہے. میم، حضور نے فرمایا اللہ کا کرم ہو گیا ہے. جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں حضور لے کے آنے والا میں ہوں، یہ کلام کی مجھے سمجھ نہیں ہے. یہ کلام میں کیا بیان فرمایا گیا ہے اس کا مجھے علم نہیں ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل کوئی راز کی بات بھی ہوتی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور میرے درمیان میں راز کی باتیں ہیں. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا نہ روح امین، نہ عرش بری، نہ لوح مبین، کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رمزیں کھلی ازل کے نہا تمہارے لیے. اللہ اکبر. تو محترم حاضرین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود پڑھایا ہے. اب آئیں قرآن پاک جو پڑھتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، شان کیا ہے. سب سے پہلی حدیث پاک عرض کرتا ہوں. اس حدیث پاک کے راوی ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے بھی ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں. جی یہ حضور فرما رہے ہیں بہتر کون ہے؟ جو قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں. ہماری نظر میں کون بہتر ہے؟ کوئی کہتا ہے جی سرمایہ دار بہتر ہے، کوئی کہتا ہے جگیردار بہتر ہے، کوئی کہتا ہے دکاندار بہتر ہے، کوئی کہتا ہے وزیر بہتر ہے، کوئی کہتا ہے مشیر بہتر ہے. یہ ہماری سوچیں ہیں نا. اللہ رسول فرماتے ہیں بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا بھی ہے، قرآن پڑھاتا بھی ہے. تو کیا خیال ہے جو اللہ رسول کی نظر میں بہتر ہے وہی ہماری نظر میں بہتر ہونا چاہیے کہ نہیں؟
وہی ہماری نظر میں بہتر ہونا چاہیے۔ لہذا جو قرآن پڑھتے ہیں اور لوگوں کو پڑھاتے ہیں، طلباء کو پڑھاتے ہیں، وہی بہتر ہے۔ دوسری حدیث پاک جس کے راوی ہیں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن حفظ کرتا ہے، قرآن پاک کو زبانی پڑھتا ہے، پھر اس کے حلال کو حلال جانتا ہے، اس کے حرام کو حرام جانتا ہے، یعنی باعمل بنتا ہے، اس کے والدین کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایسا تاج عطا فرمائے گا۔ وہ تاج سونے کا ہوگا، سونے کا تاج، جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی، سورج سے زیادہ ہوگی اس کی روشنی۔ تو حالانکہ پڑھا قرآن پاک والدین نے نہیں ہے، ان کے بیٹے نے قرآن پڑھا ہے، مدرسے میں ٹائم بیٹے نے دیا ہے، استادوں کی سختی بیٹے نے برداشت کی ہے، وقت بیٹے نے دیا ہے، لیکن اعزاز کس کو ملا ہے؟ والدین کو۔ دنیا میں اصول ہے بیٹے کے پاس ڈگری ہو، وہ ڈگری ماں کے نام نہیں چلتی، کہ چلتی ہے؟ وہ ڈگری باپ کے نام نہیں چلتی، وہ ڈگری ماموں کے نام نہیں چلتی، چچا کے نام نہیں چلتی۔ قرآن پاک زبانی یاد کرنا یہ اتنی بڑی ڈگری ہے کہ قرآن پڑھا تو بیٹے نے ہے، لیکن اس کا اعزاز ماں کو بھی مل رہا ہے اور باپ کو بھی مل رہا ہے اور خاندان کے لوگوں کو بھی مل رہا ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پڑھنے والے لوگوں کی شان خود بیان فرما رہے ہیں۔ تیسری حدیث پاک جس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں امام الانبیاء نے فرمایا جو قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ کتنی نیکیاں؟ ایک ایک نیکی کی قدر ہوگی، مرنے کے بعد ایک نیکی بھی نہیں ملے گی، ماں سے بھی نہیں ملے گی، ابا جی سے بھی نہیں ملے گی، رشتہ داروں سے بھی نہیں ملے گی۔ آج قرآن پڑھ لو، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اسے 10 نیکیاں ملیں گی۔ پھر حضور نے فرمایا الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، گویا کہ جو الف لام میم پڑھتا ہے اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں درج کر دی جاتی ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جو کرنے والے ہیں۔ اور پھر اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہمیں سکون ملے، ہر کوئی بندہ سکون کی تلاش میں ہے نا جی، کوئی کہتا ہے کہ پیسے مل جائیں تو بڑا ہی سکون ہو جائے، کوئی کہتا ہے شاید گاڑی مل جائے تو چین آ جائے، کوئی سمجھتا ہے کہ مکان اچھا مل جائے تو شاید چین آ جائے، سکون مل جائے۔ رب کعبہ کی قسم ہے جو لوگ ان چیزوں سے گزر گئے ہیں، میں نے پوچھا بھائی بتاؤ تمہارے پاس تو بہت بڑا محل ہے، سکون ہے؟ کہتا یار محل تو مل گیا لیکن سکون۔ میں نے ایک بندے سے کہا تمہارے پاس تو بہت بڑی گاڑی ہے، 3 کروڑ کی گاڑی ہے، کیا خیال ہے گاڑی میں بیٹھ کے سکون ملتا ہے؟ وہ کہتا ہے مولانا سچی بات تو یہ ہے سکون کوئی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا تمہارے پاس تو بینک بیلنس اربوں کے اندر ہے، بتاؤ چین ہے، سکون ہے؟ کہتے ہیں سکون کوئی نہیں، ہر وقت فکر میں رہتا ہوں مر گیا تو وہ اربوں پیسوں کا بنے گا کیا، بے چین رہتا ہوں، طبیعت بے چین رہتی ہے۔ نہ گاڑی والا سکون میں ہے، نہ محلات والا سکون میں ہے، نہ پیسے والا سکون میں ہے۔ سنو، اگر اطمینان چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو تو سنیں، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا سکون تو سارا اللہ کے ذکر میں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب،
دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے، اور قرآن سب سے بڑا اللہ کا ذکر ہے۔ قرآن، حضرت ابو بکر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب کے عالم میں اللہ کا دیدار کیا۔ کیا کیا جی؟ اللہ کا دیدار کیا۔ تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں ایک سوال کرنا چاہا لیکن میں شرما گیا۔ تو اللہ پاک تو دلوں کے راز بھی جانتا ہے، سینوں میں چھپی ہوئی بات بھی جانتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا تم جو پوچھنا چاہتے ہو یہی بات ہے نا کہ اے اللہ تیری بارگاہ میں سب سے زیادہ افضل عمل کون سا ہے جس سے تیرا قرب نصیب ہو جائے، یہی پوچھنا چاہ رہے ہو نا؟ تو میں نے خواب کے عالم میں عرض کیا ہاں مولا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا سنو، سب سے افضل میری بارگاہ میں عمل یہ ہے جس سے بندے کو میرا قرب ملتا ہے، وہ قرآن پڑھنا ہے۔ وہ کیا کرنا ہے؟ بولیے نا، وہ کیا کرنا ہے؟ امام احمد بن حنبل آپ نے بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ مجھے بھی اللہ نے اپنا خواب میں دیدار کرایا۔ ظاہری سر کی آنکھوں سے یہ خاصہ امام الانبیاء کا ہے۔ خواب کے عالم میں علماء کو، مشائخ کو، بزرگان دین کو اللہ کا دیدار ہوتا رہا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو بھی دیدار ہوا ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں مجھے اللہ کا دیدار نصیب ہوا تو میں نے عرض کیا مولا تیرا قرب پانے کے لیے کون سا عمل کروں جس سے مجھے تیرا قرب نصیب ہو جائے؟ اللہ پاک نے فرمایا قرآن پڑھا کرو۔ کیا کیا کرو؟ میں نے عرض کیا مولا ترجمے کے ساتھ یا بغیر ترجمے کے؟ اللہ پاک نے فرمایا دونوں ہی طرح میرا قرب ملتا ہے، دونوں ہی طرح۔ امام احمد بن حنبل پتہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا تھا قرآن غیر مخلوق ہے، قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اور امام احمد بن حنبل کا یہ فتویٰ ہے، اس دور کے دو بادشاہوں نے آپ کو سزا دی ہے کہ اپنی بات سے پیچھے ہٹو۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں 80 کوڑے تو مجھے ایسے لگے ہیں اگر کسی ہاتھی پہ لگتے تو اس کی بھی چیخیں نکل جاتی۔ 80 کوڑے مجھے ایسے لگے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہوا۔ اس امام کا میں فرمان سنا رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر تھا خواب میں نے عرض کیا مولا تیرا قرب پانا ہو تو کون سا عمل کروں؟ اللہ پاک نے فرمایا قرآن پڑھا کر، قرآن پڑھا کر، قرآن پڑھا کر۔ یہ اس لیے میں بار بار ذکر کر رہا ہوں ہم نے قرآن کو ترک کر دیا ہے، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ عرض کر رہا تھا کہ سکون چاہتے ہو تو قرآن پڑھو۔ اس پر بھی ایک حدیث پاک سن لیں سکون کے والے سے۔ حضرت برا، میں راویوں کے ساتھ حدیث پاک پڑھ رہا ہوں تاکہ پتہ چلے راوی ان حدیث پاک کے کون ہیں۔ حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ ایک شخص اس نے نا سورۃ کہف پڑھی جو 15ویں سپارے سے شروع ہوتی ہے اور 16ویں کے اندر جا کے ختم ہوتی ہے سورۃ کہف۔ وہ پڑھ رہا تھا تو گھوڑا 2 رسیوں کے ساتھ باندھا ہوا تھا۔ سورۃ کہف کی تلاوت کرتے کرتے اچانک کیا دیکھا کہ گھوڑے نے اچھلنا شروع کر دیا۔ تو آپ فرماتے ہیں ہوا کیا؟ آسمان سے ابر آیا، بادل کا ایک ٹکڑا آیا، وہ گھوڑے کے قریب آ کے ٹھہر گیا۔ میں سورۃ کہف پڑھ رہا تھا۔ جب میں نے سورۃ کہف مکمل کی، حضرت برا فرماتے ہیں وہ شخص حضور کی بارگاہ میں آیا، عرض کرتا ہے اللہ کے پیارے محبوب میں سورۃ کہف پڑھ رہا تھا تو گھوڑے نے بدکنا شروع کر دیا اور بادل کا ٹکڑا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بالکل قریب آ گیا تھا۔ وہ تو صحابہ تھے نا جنہوں نے حضور کا چہرہ مقدس دیکھا ہے، پھر اس برکت سے انہوں نے بادل کے ٹکڑے قریب ہوتے بھی دیکھ لیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے بندے جب تو سورۃ کہف پڑھ رہا تھا نا
اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکینہ نازل کیا تھا، سکون نازل کیا تھا، رحمت نازل کی تھی۔ تو رحمت اور سکینہ اور سکون کس وجہ سے نازل ہوا؟ قرآن پڑھنے سے۔ کس وجہ سے نازل ہوا؟ قرآن پڑھنے کی وجہ سے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکینہ نازل ہو، اگر آپ چاہتے ہیں ہمارے دلوں پہ اللہ کی رحمت نازل ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں سکون مل جائے، تو پھر قرآن کو کھولو، قرآن کو پڑھو۔ پھر ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں اسد بن حذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ سورۃ بقرہ شریف پڑھ رہے تھے، سورۃ بقرہ۔ حضور نے فرمایا جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان نکل جاتا ہے، اس گھر میں شیطان نہیں رہتا۔ سورۃ بقرہ اتنی عظمت والی ہے، یہ تقریباً تیسرے سپارے میں جا کے ختم ہو رہی ہے۔ تو وہ سورۃ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے حضرت اسد بن حذیر، سورۃ بقرہ۔ تو ساتھ گھوڑا باندھا ہوا تھا، تو گھوڑے نے نا بھٹکنا شروع کر دیا، اچھلنا شروع کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں قریب ہی میرا بچہ بھی لیٹا ہوا تھا، تو میں نے سورۃ بقرہ پڑھتے پڑھتے ایسے دیکھا نا اپنی حویلی کے اندر بیٹھ کے، اپنی حویلی کے اندر ایسے آسمان کی طرف دیکھا تو صاحبان کی طرح مجھے کوئی چیز نظر آئی، اور اس میں چراغ ہی چراغ روشن ہے، چراغ ہی چراغ، جیسے بہت زیادہ چراغ روشن ہو، وہ چراغ ہی چراغ روشن ہے۔ میں حیران ہو گیا کہ میری حویلی کے اوپر صاحبان اور ان کے اندر اتنے چراغ، میں اپنی حویلی سے باہر نکلا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر میں نے پڑھنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ میں سورۃ بقرہ پڑھتے پڑھتے میں نے قرآن پاک بند کیا اور میں حضور کی بارگاہ میں چلا گیا۔ تو میں نے اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں سارا واقعہ عرض کیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ کیا فرمایا؟ اے اسد بن حذیر، جب تم سورۃ بقرہ پڑھ رہے تھے نا، فرشتے تمہاری تلاوت سننے آئے ہوئے تھے، فرشتے تمہاری تلاوت سننے آئے ہوئے تھے۔ آگے جو حضور کے لفظ ہیں، فرمایا اگر تم سورۃ بقرہ پڑھتے رہتے، لوگ اپنی آنکھوں سے صبح کے وقت فرشتوں کو دیکھ لیتے اور فرشتے ان کی آنکھوں سے نہ چھپتے۔ پتہ یہ چلا کہ فرشتوں کو بھی تلاوت قرآن پسند ہے۔ اگر کوئی قرآن پڑھنے والا کوئی قرآن پڑھ رہا ہے تو کبھی کبھی فرشتے بھی اتر آتے ہیں، فرشتے بھی سنتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ فرشتے بھی قرآن پڑھتے ہیں، صرف فرشی ہی قرآن نہیں پڑھتے، عرشی بھی قرآن پڑھتے ہیں۔ اس پر ایک دلیل دے کے آگے گفتگو عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں جس کمرے کے اندر میں بیٹھا ہوا تھا، اس کمرے میں قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، لیکن قرآن پڑھنے والا مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو اس کی وجہ کیا تھی کہ اس کمرے کے اندر حضور کے 2 موئے مبارک تھے، حضور کے 2 موئے مبارک، بال مبارک تھے۔ تو قرآن پڑھنے والے نظر نہیں آ رہے، مگر قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے۔ میں نے اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں واقعہ عرض کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ابو بکر، تیرے کمرے کے اندر میرے 2 بال پڑے ہوئے ہیں نا، فرشتے ان کی زیارت کر کے قرآن پڑھ رہے ہیں، فرشتے ان کی زیارت کر کے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو یہ فرشتے بھی تلاوت کرتے ہیں قرآن پاک۔ اسے آگے چلیں تو حضرت ابو ہریرہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ یہ راویوں کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں، ان حدیثوں کو بیان کرنے والے کون؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مسجد نبوی میں نماز تراویح کے اندر مکمل قرآن سنایا ہے۔ ان سے حضور نے فرمایا تم نمازوں کے اندر کیا پڑھتے ہو؟
عرض کی حضور ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں نا. صبح کی نماز میں کتنی بار؟ 4 بار پڑھتے ہیں. ظہر کی نماز میں 12 بار، عصر کی نماز میں 8 بار، مغرب کی نماز میں 7 بار اور عشاء کی نماز میں 17 بار یہ سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے. ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے. اگر نہ پڑھیں تو نماز نہیں ہوتی. ہاں، جنہوں نے امام بنایا ہے امام پڑھ دے تو مقتدیوں کو ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی اکیلے نماز پڑھے گا تو بغیر سورۃ فاتحہ کی نماز نہیں ہوگی. عرض کی حضور ہم نمازوں کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں. آگے سے حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا ابی بن کعب جانتے ہو اس سورت کی شان کیا ہے؟ عرض کی حضور بیان فرمائے. فرمایا مجھے رب کعبہ کی قسم ہے. میں حضور نے قسم اٹھا کے فرمایا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. فرمایا اس شان جیسی صورت نہ تورات کے اندر ہے، نہ زبور کے اندر ہے، نہ انجیل کے اندر ہے، یہاں تک کہ سورۃ فاتحہ جیسی صورت پورے قرآن کے اندر نہیں ہے. پورے قرآن کے اندر نہیں ہے. اتنی شان والی یہ صورت ہے. یہ اتنی عظمت والی، اتنی شان والی، اتنی بلندی والی یہ صورت ہے. اور پھر سورہ یاسین بھی قرآن کے اندر ہے. اس حدیث پاک کے راوی سورہ یاسین کی عظمت کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء نے فرمایا کہ جو سورہ یاسین پڑھے، کیونکہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے. قرآن کا دل کے بغیر بندہ زندہ رہ سکتا ہے؟ بولے نا یار، نہیں نہ رہ سکتا. تو قرآن کے اندر سورہ یاسین ہے. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں سورہ یاسین قرآن کا دل ہے. فرمایا جو اس دل کو پڑھے، سورہ یاسین کو پڑھے، فرمایا اس کے نامہ اعمال میں 10 قرآن پاک کا ثواب لکھا جاتا ہے. 10 قرآن پاک کا ثواب لکھا جاتا ہے. یہ حضور کی امت پہ اللہ نے کتنی مہربانی فرمائی ہے. 10 قرآن پاک پڑھنے ہوں تو کتنے گھنٹے لگیں گے، لیکن حضور کے صدقے میں اس امت پر کتنی مہربانی ہو گئی. جو ایک بار سورہ یاسین پڑھے گا اس کے نامہ اعمال میں 10 قرآن پاک کا ثواب لکھا جائے. دوسری حدیث پاک جسے حضرت عطا بن رباح نے نقل فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں امام الانبیاء نے فرمایا جو صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھ لے اللہ تبارک و تعالی اس کی سارے دن کی حاجتیں پوری فرما دے گا. ایک بندہ کہتا ہے کہ جناب میرے یہ کام ہے، یہ کام ہے، 10 کام ہے، میں نے آج فلاں فلاں کام کرنا ہے. بھائیو سورہ یاسین پڑھ لیا کرو، محنت تھوڑی لگے گی، اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی سورہ یاسین کی برکت سے. پھر ایک اور حدیث پاک سورہ یاسین کے حوالے سے جسے ابن یسار رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل فرمایا ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جو سورہ یاسین اللہ کی رضا کے لیے پڑھے، اللہ کی خوشنودی کے لیے پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ بخش دے گا. فرمایا تم اپنے مردوں کے پاس اسے پڑھا کرو، اپنے مردوں کے پاس اسے پڑھا کرو، سورہ یاسین شریف کو پڑھا کرو. پھر سورہ رحمان شریف جو ہے نا یہ بڑی شان والی. حضرت علی اس حدیث پاک کے راوی. کون راوی ہیں؟ میں راویوں کے ساتھ عرض کر رہا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ ان روایتوں کو، ان حدیثوں کو بیان کرنے والے کون ہیں. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب نے فرمایا ہر چیز کی زینت ہوتی ہے اور قرآن کی زینت سورہ رحمان ہے. سورہ رحمان دیکھیں نا، ہم لباس پہنتے ہیں زینت کے لیے. میں نے واسکٹ پہنی ہے زینت کے لیے، ماماشی پہنا زینت کے لیے، کوئی اپنے چہرے کو سنوارتا ہے زینت کے لیے، گاڑی میں بیٹھتا ہے زینت کے لیے، اچھا مکان لیتا ہے زینت کے لیے. یہ ساری چیزیں زینت کے لیے ہوتی ہیں نا. حضور فرماتے ہیں ہر چیز کی زینت ہوتی ہے، لیکن قرآن سورہ رحمان جو ہے یہ قرآن کی زینت ہے، یہ قرآن کی زینت ہے. اور کیسا پیارا لہجہ ہے سورہ رحمان شریف میں. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. کیسا خوبصورت انداز ہے. آخری لفظ کتنے خوبصورتی کے ساتھ جا کے ختم ہوتے ہیں. پھر آگے فرمایا جا کے رب المشرقین و رب المغربین،
کہیں فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہیں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آخر میں فرمایا متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ کیسا حسن ہے اس صورت کے اندر کہ ایک جیسا لہجہ ہے آخری آیت کا، ایک جیسا لہجہ۔ فرمایا یہ قرآن کی زینت ہے یہ صورت۔ پھر اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، اس حدیث کو حضرت ابو درداء روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے محبوب نے فرمایا تم میں سے کوئی ہے جو رات کو 10 پارے تلاوت کرے، تہائی حصہ قرآن پڑھے؟ صحابہ پاک نے عرض کیا حضور رات کے وقت تہائی حصہ قرآن پڑھنا یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا سورہ اخلاص جو ایک بار پڑھے گا اسے تہائی قرآن کا ثواب دیا جائے گا، جو 3 بار پڑھے گا تو پھر ظاہر ہے پورے قرآن کا ثواب ہے۔ یہ حضور کی امت پہ شفقت ہے اللہ پاک کی طرف سے۔ پہلی امتوں کے لیے یہ انعام نہیں تھے، جتنا عمل کرتے تھے اتنا ہی ان کے نامہ اعمال میں ثواب دیا جاتا تھا۔ حضور کی وجہ سے اس امت پہ کتنا کرم ہو گیا، یار 3 بار کل شریف پڑھو گے اللہ پورے قرآن کا ثواب عطا فرما دے۔ یہ کتنی بڑی مہربانی ہے خدا کی، کتنی بڑی مہربانی ہے اللہ پاک کی۔ تو محترم حاضرین پھر آگے چلیں تو پھر سورت جو آیت الکرسی ہے، اس حدیث پاک کے راوی کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آیا، آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دیں جو مجھے نفع دے۔ حضور نے فرمایا چلو آیت الکرسی میں تمہیں سکھاتا ہوں۔ حضور نے آیت الکرسی سکھائی، فرمایا یہ تمہاری اولاد کی، تمہارے گھر والوں کی اور تمہارے دائیں بائیں جو لوگ رہتے ہیں یہ سب کی حفاظت کرے گا، سب کی حفاظت کرے۔ ایک حدیث پاک میں یوں بھی آیا، فرمایا جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے سوائے موت کے اور کوئی چیز جنت میں جانے میں رکاوٹ۔ آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے، ادھر بندہ فوت ہوا سیدھا جنت میں چلا گیا۔ یہ آیت الکرسی کی شان ہے۔ پھر ایک حدیث پاک میں یوں بھی ہے، فرمایا جو ایک بار آیت الکرسی پڑھے دن کے اندر اس کا نام اشقیاء لوگوں کی لسٹ سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ برے لوگ جو ہے نا، برے لوگ، ان کے لوگوں سے اس بندے کا نام نکال دیا جاتا ہے۔ جو 2 بار آیت الکرسی دن میں پڑھتا ہے اس کا نام نیکوکاروں کی لسٹ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جو 3 بار آیت الکرسی پڑھتا ہے فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ جو 4 بار آیت الکرسی دن میں پڑھتا ہے انبیاء اس کی شفاعت کرتے ہیں۔ اور جو 5 بار آیت الکرسی دن میں پڑھتا ہے اس کا نام خاص اسرار خاص لوگوں کے اندر لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جو 6 بار آیت الکرسی پڑھتا ہے حدیث میں آتا ہے سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے استغفار کرتی ہیں، شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور جو 7 بار آیت الکرسی دن میں پڑھتا ہے جہنم کے 7 دروازے ہیں، 7 دروازے اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور جو 8 بار آیت الکرسی پڑھتا ہے جنت کے 8 ہی دروازے ہیں، وہ 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور جو 9 بار آیت الکرسی دن میں پڑھتا ہے وہ آخرت کی فکر سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اور جو 10 بار آیت الکرسی پڑھتا ہے حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ ایک بار نظر رحمت فرما دے اسے کبھی عذاب نہیں دیا جاتا، اسے کبھی عذاب نہیں دیا جاتا۔ یہ تو قرآن کی ایک آیت کی شان میں بیان کر رہا ہوں بھائیو، پورا قرآن تو پھر پورا قرآن ہے نا، پورا قرآن تو پھر پورا قرآن ہے۔ اس لیے محترم حاضرین یہ راویوں کے ساتھ میں نے حدیث پاک بیان کی ہے۔ تو اس کے بعد پھر اللہ کے محبوب نے فرمایا، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، امام الانبیاء نے فرمایا، امام الانبیاء نے
فرمایا کہ تم میں سے کوئی ہے ایسا اس کو پسند کرتا ہے کہ مدینے کی منڈی میں جائے، بطحان منڈی میں جائے، اونٹوں کی منڈی میں، اور بغیر قطع رحمی کے، بغیر کسی وجہ سے، مقصد ہے بغیر پیسوں کے اسے منڈی سے 2 اونٹنیاں مل جائیں۔ صحابہ پاک نے عرض کیا حضور کون نہیں چاہتا، ہر کوئی چاہتا ہے منڈی میں جائے 2 اونٹنیاں مل جائیں۔ تو حضور نے فرمایا تم صبح صبح قرآن کی 2 آیتیں جا کے پڑھ لو نا مسجد میں، یہ 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے، 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ پھر حضور نے فرمایا 4 آیتیں پڑھ لو تو 4 اونٹنیوں سے بہتر ہے، 6 آیتیں پڑھ لو تو 6 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ آگے حضور نے فرمایا بڑھاتے جاؤ، جتنی قرآن کی آیتیں پڑھتے جاؤ گے اتنے اونٹوں کا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے اللہ، ایک ایک آیت پر اونٹنی کا ثواب، اونٹ قربان کرنے کا ثواب دیا جا رہا ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر اس حدیث پاک کے راوی ہیں، امام الانبیاء نے فرمایا 2 بندوں پر حسد کرنا جائز ہے۔ حسد بمانا رشک، ویسے تو حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے نا، حضور نے فرمایا حسد کرنے والا اس کی نیکیاں ایسے ختم ہو جاتی ہیں جیسے خشک لکڑی کو آگ جلا دیتی ہے۔ لہذا کسی کی عظمت شان اور کسی کی نعمت کو دیکھ کے جلنا نہیں ہے، کیوں؟ اس کا نام حسد ہے۔ حضور فرماتے ہیں 2 بندوں کے بارے میں رشک کرنا جائز ہے، یا اللہ یہ 2 نعمتیں مجھے بھی مل جائیں۔ حضور نے فرمایا 2 بندے کون سے ہیں؟ اگر رشک کرنا ہے تو 2 بندوں پہ کرو۔ ایک وہ بندہ جو دن رات کی گھڑیوں میں قرآن پڑھتا ہے، پیار سے کہہ دینا سبحان اللہ، جو دن رات کی گھڑیوں میں قرآن پڑھتا ہے، اور دوسرا وہ بندہ جو دن رات کی گھڑیوں میں سخاوت کرتا ہے۔ پھر عبداللہ بن عمر سے ہی روایت ہے اس حدیث پاک، امام الانبیاء نے فرمایا جو قرآن کا حافظ ہے اسے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ اور نور کی سیڑھیاں چڑھنی شروع کر دو۔ یہ دنیا کے اندر جو سیڑھیاں ہیں نا، یہ تو چڑھنا پڑے تو سزا ہے نا، بڑا مشکل کام ہے۔ نور کی سیڑھیاں ایسی ہیں کہ حافظ صاحب کو چلنا نہیں پڑے گا، اللہ پاک فرمائے گا قرآن پڑھنا شروع کر دو۔ جس طرح دنیا کے اندر تم ٹھہر کے قرآن پڑھتے تھے، فرمایا قرآن تم پڑھنا شروع کر دو، درجہ بدرجہ اوپر جانا شروع کر دو، جہاں قرآن کی آخری آیت پڑھو گے نا وہی تمہارا ٹھکانہ ہے، وہی تمہارا مقام ہے۔ اور پھر اس حدیث پاک کو بھی حضرت عبداللہ بن عمر ہی روایت کرتے ہیں۔ وہ کون سی حدیث؟ حضور نے فرمایا قرآن اور رمضان بندے کی شفاعت کریں گے، قرآن اور رمضان بندے کی شفاعت کریں گے۔ یا اللہ اس نے مجھے دنیا کے اندر پیار کیا، مجھے سینے سے لگایا، مجھ سے پیار کرتا رہا، میری تلاوت کرتا رہا، اور روزہ رمضان المبارک بھی کہے گا اس نے میرے روزے رکھے، دونوں بندے کے حق میں شفاعت کریں گے، دونوں کی شفاعت قبول ہوگی۔ پھر ایک حدیث پاک حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن کا جو حافظ ہوگا اللہ پاک فرمائے گا اے قرآن کے قاری جنت میں اکیلے داخل نہیں ہونا، اکیلے داخل نہیں ہونا۔ امام الانبیاء کا فرمان ہے حافظ قرآن جو باعمل حافظ قرآن ہے اس سے کہا جائے گا جناب اپنی برادری کے 10 بندے، کتنے بندے؟ 10 بندے اپنی برادری کے، اپنے خاندان کے، وہ بندے نہیں جن پر پہلے ہی جنت واجب ہے، فرمایا جن پر جہنم واجب ہے، اپنے خاندان اپنی برادری کے بندے جن پر جہنم واجب ہے، فرمایا حافظ صاحب آپ کو اختیار ہے چن کے 10 بندے انہیں بھی جنت میں ساتھ لے کے جائیں جنت میں۔ یار یہ ساری بہاریں قرآن کی ہیں، یہ ساری بہاریں عظمت قرآن کی ہیں۔ پھر اس حدیث پاک کو بھی مولا علی نے ہی روایت فرمایا، مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں قیامت کا دن سایہ نہیں ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، اور آپ جانتے ہیں گرمی جون جولائی کا مہینہ ہو تو اس سورج کے نیچے کھڑے نہیں ہونے ہوتا، اور جب سورج سوا نیزے پہ آئے گا اور زمین تانبے کی ہوگی، کیا آپ میں سے کوئی حوصلہ رکھتا ہے کہ اس سورج کا مقابلہ کر سکے، اس سورج کے سامنے کھڑا ہو سکے؟ کوئی بھی کھڑا نہیں ہو سکتا۔
امام الانبیاء کا قول حضرت علی پاک نے نقل فرمایا. حضرت علی پاک فرماتے ہیں امام الانبیاء نے فرمایا جو دنیا میں قرآن پڑھتے ہیں، اس میں سارے ہی شامل ہیں، ناظرہ والے بھی حافظ بھی، فرمایا جو دنیا میں قرآن پڑھتے ہیں، جنہوں نے قرآن سے وفا کی ہے، اللہ پاک فرمائے گا اے قرآن پڑھنے والوں، آج کسی چیز کا سایہ نہیں، سورہ سوادینے پہ ہم نے کر دیا، آؤ آج میں تمہیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرماتا ہوں. قرآن پڑھنے والوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. تو کیا خیال ہے ہم قرآن کھول نہ لیں؟ جی ایمان سے بتائیں. آج جمعہ شریف کا دن ہے، میں ہاتھ کھڑے نہیں کرواؤں گا، اور میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ شاید کسی نے قرآن کی تلاوت کی ہو، سب لوگوں نے قرآن کی تلاوت نہیں کی. آپ جانتے ہیں قرآن کی منزلیں کتنی ہیں جی؟ 7 منزلیں ہیں. کتنی منزلیں ہیں؟ 7. 7 منزلوں کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی روزانہ 1 منزل پڑھنے کا عادی بن جائے نا تو ہفتے میں قرآن ختم کرے. اس لیے 7 منزلیں بنائی گئی ہیں. سمجھ آ گئی ہے نا؟ قرآن کے پارے کتنے پارے؟ اونچا بول لیں، کتنے پارے؟ 30. تو 30 پارے بنانے کا مطلب کیا ہے کہ اگر روزانہ 1 پارہ پڑھو نا تو مہینے میں قرآن ختم ہو جاتا ہے. مہینے میں قرآن. اور کئی تو ایسے لوگ بھی ہیں شاید زندگی کے اندر 1 قرآن بھی انہیں ختم کرنے کا موقع. یہ بات میری غلط تو نہیں؟ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں یہ مسلمانوں کے گھروں میں یہ بہت بدبختی ہے، بدنصیبی ہے کہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ کئی مسلمان ایسے ہیں کہ زندگی 50 سال کی ہو گئی، 60 سال کی ہو گئی، اور زندگی کے اندر شاید 1 بار بھی قرآن پڑھنا نصیب نہیں ہوا. بھائیو قرآن بنا ہے 7 منزلوں پہ. 1 ہفتے میں قرآن ختم کرو. اگر 1 ہفتے میں نہیں کر سکتے تو کم از کم 1 مہینے میں ختم کر لو. کتنا ٹائم لگے گا 1 پارے پر؟ آدھا گھنٹہ لگتا ہے. ناظرہ پڑھے تو پونا گھنٹہ لگ جائے گا، 1 گھنٹہ لگ جائے گا. تو زندگی بڑی مختصر ہے. اگر آپ چاہتے ہیں اللہ پاک مرنے کے بعد ہمیں اپنا عرش کا سایہ عطا کر دے تو پھر قرآن کھولو. فیس بک کھلے نہ کھلے قرآن اللہ کا کھلے، یوٹیوب کھلے نہ کھلے اللہ کا قرآن کھلے. دوستوں کے میسج پڑھے یا نہ پڑھنے پڑے رہ جائیں، کچھ پرواہ نہیں ہے. اللہ کا قرآن نہیں رہنا چاہیے. اللہ کا قرآن نہیں رہنا چاہیے. وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر. اللہ پاک نے فرمایا، قرآن کی آیت کا ترجمہ سنیں، بات ختم ہے. ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں، وہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، جو نمازیں پڑھتے ہیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ. قرآن پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کے راستے میں ہمارے دیے ہوئے پہ خرچ کرتے ہیں، پوشیدہ اعلانیہ. اللہ پاک فرماتا ہے وہ ایسی امید، ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں ہرگز نقصان، بولیے نا ہرگز نقصان. قرآن پڑھنے والے ہرگز نقصان میں، نمازیں پڑھنے والے ہرگز نقصان میں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہرگز نقصان میں نہیں ہے. اس آیت کے اندر 3 عملوں کا ذکر ہوا ہے. 1 قرآن، دوسری نماز، اور تیسرا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. میں نے پہلے حصے کو صرف بیان کیا ہے، وہ بھی امام الانبیاء کے فرمان سارے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اگلے جمعے اگلے آیت کا حصہ آپ کے سامنے عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ کے حضور اس امید پر دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بلا ناغہ قرآن پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.